عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بنی مستلق کے غزوہ سے میں واپس آئی اور صفوان جو ردیف قافلہ تھا وہ بعد میں آئے اور میرا رات کو ہار تلاش کرتے کرتے قافلہ وہاں سے یہ سمجھا کہ میں اونٹ کے ہودج میں بیٹھ گئی ہوں اور میں ہلکی پھلکی تھی، انہوں نے ہودج اٹھا کے اوپر رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں بعد میں آئی، میں نے دیکھا قافلہ جا چکا ہے، تو میں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے یا قافلے کا پیچھا کرنے کی بجائے میں اسی درخت کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی کہ اگر قافلے والے کو بھی پتہ چلے گا تو تلاش کرنے واپس ادھر ہی آئیں گے۔ تو میں وہاں بیٹھ گئی اور میری وہاں آنکھ لگ گئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، دن کی روشنی ہو گئی، چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ صفوان جو ردیف قافلہ تھے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہے تو وہ اس کو اٹھاتے ہوئے آئیں۔ تو وہ جب ردیف قافلہ آیا اس نے مجھے دیکھا تو فرماتی ہیں کہ پردے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا اور دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جیسے اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانکا، اس نے میرے سامنے اونٹ بٹھایا اور میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، وہ پیدل چلتا رہا اور تقریباً دوپہر کے قریب ہم قافلے سے جا کر مل گئے۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ منافقین نے میرے خلاف کیا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے، میں تو بالکل سمجھنے سے قاصر تھی۔ 30 دن کی تھی کمرے میں ہی بند ہو گئی جی 30 دن کی تھی کمرے میں ہی جی بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لطافت، وہ محبت، وہ الفت، وہ پیار جو میں آج کے دن سے پہلے محسوس کیا کرتی تھی، آج سے میں وہ نہیں دیکھ رہی، لیکن تجسس بھی ہے۔ پھر فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ چلو میں ماں باپ کے گھر چلوں اور وہاں سے اماں ابا سے پوچھوں گی کہ کیا معاملہ ہے، اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، گھر چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو ابا سے پوچھا، اماں سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محزون نظر آتے ہیں، آقا کیوں محزون ہیں؟ آپ نے فرمایا بٹیا اگر وہ محزون ہیں تو ہم کب خوش ہیں، ہم بھی تو اسی طرح غم میں ڈوبے ہوئے، لیکن کسی نے مجھے بات نہیں بتلائی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں ام مستہ کے ساتھ باہر حوائج انسانی کے لیے گئی اور جب واپس آ رہی تھی تو ام مستہ کا پاؤں پھسلا تو کہنے لگے، انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کو بد دعا دی اور کہا کہ مستہ جو ہے وہ اس کا ستیہ ناس ہو، اس طرح کے جملے جس طرح عرب کہا کرتے تھے، وہی آقا کے الفاظ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو نے کیوں بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ اچھا بھلا تو ہے، اچھا دیندار آدمی ہے۔ تو ام مستہ نے کہا عائشہ آپ کو معلوم نہیں اس نے تیرے خلاف کس قدر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے اور آپ مالی معاونت کرتے تھے، اور اسی دن حضرت صدیق اکبر نے کہا آج کے بعد میں اس کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تم اپنی ذاتی خوشی اور ذاتی خوشنودی کے لیے ایسا کرتے ہو، تم تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی انہوں نے پھر سے دینا اسی طرح شروع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اب تو رو رو کے میرا برا حال ہو گیا، میں پورے آپ نے 30 دن کہا لیکن میرے نالج میں پورا 1.25 مہینہ ہے، یعنی 40 دن آپ مصلے پر لگی رہیں اور آپ کی بیماری میں سر کے بال بھی جھڑنے لگے، اور اللہ کے رسول 40 دن بعد آج پہلی دفعہ میرے دروازے پر دستک دی، اور امی جی نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا تو باہر یہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جیسے رات کی کالی گھٹاؤں میں 14ویں کا چاند باہر آتا ہے، اس طرح رسول اکرم کا رخ انور دروازے کے باہر آپ کو نظر آیا، اور وہ جب اندر تشریف لائے اور پہلا جملہ یہی بولا میری عائشہ کہاں ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹی تو اسی دن سے مصلے پر اور فرط غم میں رو رہی ہے، نہ ہم سے کوئی بات کرتی ہیں، نہ اس کا کھانا پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت عائشہ کی چارپائی پر سائڈ سے بیٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آج یہ پہلی مرتبہ بیٹھے اور پہلی مرتبہ ایک ایسا جملہ فرمایا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل، ایک تو اتنے عرصے بعد آئے۔ وہ جملہ یہ تھا، بخاری کے الفاظ ہیں، یا عائشہ تو انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ، اے عائشہ تو بھی آدم زادی ہے
اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے دل نے چاہا کہ بس آپ کے دامن سے لپٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں اور اپنا سارا درد دل جو ہے اپنی آنسوں کے ذریعے باہر نکال دوں، لیکن میرے ضمیر نے میرے قدم روکتے ہوئے مجھے کہا کہ عائشہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آج تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن جس کی عدالت میں تو نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے وہ آثار جو کبھی میں اپنے گھر میں دیکھا کرتی تھی آج نمایاں ہوئے۔ آپ لیٹ گئے، آپ کے چہرہ انور پر میں نے چادر وہ کپڑا ڈال دیا اور آپ تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ دمکتا ہوا خوشی سے، آپ کا ایسا دمکتا ہوا چہرہ، آپ بیدار ہوئے، اٹھے اور پسینے کے قطرات ماتھے پر اتنے نمودار تھے جیسے کہ کوئی گلاب کے پھولوں پر شبنم کے قطرے بالکل صبح کی تازہ فضاؤں میں نظر آتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میرے دل میں ایک تسلی آئی کہ لگتا ہے میری غم کے دن اور میری غم کی راتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ فرماتی ہیں اس وقت بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بوڑھے شخص نے گواہی دی تھی کہ اس کا قمیض دیکھو دامن آگے پھٹا ہے یا پیچھے پھٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عورت نے گواہی دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے بارے میں خود عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تھی، اللہ نے میرے لیے بھی کوئی بات القاء کر دی ہوگی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے سورہ نور میرے لیے اتاری ہے اور پوری آیات کی آیات اللہ رب العالمین نے میری نجات میں اتاری ہیں، میری برات میں اتاری ہیں، جو قیامت تک حفاظ اس کو پڑھتے رہیں گے اور لوگوں کی زبانوں پر وہ میری طہارت اور پاکیزگی کے ترانے گونجتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ جرح اور تعدیل کے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر عائشہ کے دامن پہ داغ لگاؤ گے تو یہ چھینٹیں نبی کے دامن پہ بھی پڑیں گی، تو لہذا جیسا نبی کا دامن بے داغ ہے ایسے ہی عائشہ کا دامن بے داغ ہے۔ ہم نے اتنے بری عورتوں کو اتنی پاک دامن ہستیوں کے لیے ہم نے یہ انتخاب ہی نہیں کیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو خوشی میں ایسی ہو گئی، میری ماں نے مجھے کہا بیٹا اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ آپ فرماتی ہیں امی ان کی غلامی میں تو میں ساری زندگی اب گزار دوں گی، ان کے قدموں میں پڑی رہوں گی، لیکن آج میں اس ہستی کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے آنسو اپنی دامن رحمت سے پوچھے ہیں۔ تو یہ وہ پاک دامن عورت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا الہ العالمین تو نے میری برات کا تو اعلان فرما دیا، لیکن 40 دن تک روتی رہی ہوں، میری آنسوں کا بھی تو کوئی صلہ ملنا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا عائشہ صرف تیرے لیے نہیں، تیرے غم میں جو بھی آنکھ اشک بار ہوئی لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا اور عزت والی روزی کا انتظام کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین اگر ان پاک باز ہستیوں کے تذکرے کے سبب اگر ہمیں بھی معاف فرما دیتا ہے تو ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری بہن بیٹیوں کو بھی ہماری بہو بیٹیوں کو بھی ان پاکیزہ ہستیوں کا کردار نصیب فرمائے، ان کی سیرت نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں میں اللہ ویسی محبت پیدا فرمائے جیسی ان پاک باز ہستیوں کے مابین تھی۔ اللہ تعالیٰ اللہم مزید فزید، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید قوت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت بیان آپ نے فرمایا۔